اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فیها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیہم افلا یشکرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیات کا ذکر چل رہا ہے اور یہ تیسرا رکوع ہے جس کی ابتدائی آیات یہاں پر تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ سورہ یاسین شریف اس کے جو بنیادی مضامین ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو انعامات کیے ہیں، جو فضل کا اور احسان کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان تمام نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شمار کروایا ہے، گنوایا ہے، اور پھر انسان کو عقیدہ آخرت کی طرف متوجہ کیا کہ انسان عقیدہ آخرت کی طرف غور کرے اور تدبر کرے اور ان تمام کی تمام نعمتوں کا وہ یہ نتیجہ اخذ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے انسان پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرمایا ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وآیۃ لہم الارض المیتۃ، کہ ان کے لیے مردہ اور بنجر زمین نشانی ہے ایک طرح کی، احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور نکالے اس میں سے ہم نے اناج اور دانے وغیرہ، فمنها یأکلون، چنانچہ وہ اس کے اندر سے کھاتے ہیں۔ یعنی مردہ اور بنجر زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے کہ انسان اس بات پر غور کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ ایک زمین جو بالکل بنجر ہو چکی تھی، وہ قابل کاشت نہیں تھی، اب اس کے اندر کسی طرح کی ظاہری طور پر کوئی صلاحیت نمودار نہیں تھی یا ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پانی برستا ہے، وہ پانی اس زمین کے اندر جذب ہوتا ہے اور اس زمین کے اندر انسان کاشت کرتا ہے، اپنا بیج بوتا ہے، اس کو زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے اندر سے طرح طرح کی کھیتیاں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، سبزے نکلتے ہیں، گھاس پھوس نکلتی ہے، طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر سے اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسی واضح نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس نے ذکر فرمائی کہ انسان کے لیے ہم نے یہ نشانی بنائی ہے مردہ زمین۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور بنائے ہم نے اس میں باغ کھجور کے اور انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور بہا دیے ہم نے اس میں بہت سے چشمے۔ انسان جو ہے پانی جو زمین کی سطح سے اوپر پہاڑوں پر برستا ہے، وہ چشموں کی صورت کے اندر اور ندی اور نالوں کی صورت کے اندر بہتا ہے اور سطح زمین کی طرف پھر لوگ اس کو اپنے اپنے کھیتوں میں اور کھلیانوں میں اور اپنے اپنے باغات کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ یہ قدرت کی نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ بنجر زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ فرماتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، وہ قابل کاشت ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، صرف پانی کے نتیجے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے جو پھل ہیں وہ تم خود کھا سکو، وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اس کو تمہارے اپنے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے، افلا یشکرون، پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی انسان کتنی محنت کرتا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ انسان تو صرف اتنا کرتا ہے کہ وہ زمین کو جا کر جوتتا ہے اور اس کو جب مٹی نرم ہو جاتی ہے اس کے اندر بیج بو دیتا ہے، لیکن بیج زمین کے اندر جانے کے بعد پھر وہ کس طرح سے وہ مٹی وہاں سے پھوٹتی ہے اور اس کی جو ہے وہ چھوٹی سی پود نکلنا شروع ہوتی ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے اور وہ پھل دینا شروع کرتا ہے، اور سال ہر سال انسان اس کے پھل سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس سے نفع اٹھاتا ہے، تجارتیں کرتا ہے، خود کھاتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں، دیگر نباتات ہیں، وہ تمام کے تمام، اس میں انسان نے کتنا کیا ہے؟ انسان کا تو بہت مختصر سا عمل ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا نہ فرماتے تو یقیناً انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ انسان اس طرح سے سبزیاں اگا پاتا، پھل اگا پاتا اور اسی طرح سے پھول وغیرہ کی کاشت کر پاتا۔
انسان کے بس میں یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں تھی، یہ تمام کی تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ افلا یشکرون، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی مثال دی، اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بار بار قرآن کریم کی زمین کی مثال دی گئی ہے کہ بنجر اور مردہ زمین کو ہم زندہ فرما دیتے ہیں۔ یہ مثال انسان کی عقل کو مہمیز کرتی ہے، اس کی فکر کو اس طرف لے جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن رات مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر کے دکھا رہے ہیں، تو پھر انسان کو زندہ کرنا انسان کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں گے انسان کو زندہ فرمائیں گے، اس کو زندگی عطا فرمائیں گے، اور پھر جو آخرت کے مراحل ہیں وہ مراحل جن کی مستقل دعوت دی جا رہی ہے، جن کے بارے میں تبلیغ کی جا رہی ہے، جن کے بارے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور اپنی تعلیمات میں بتاتے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں مرحلہ وار ثابت ہو کر کے رہیں گی۔ اس طرف انسان کی ذہن قرآن کریم نے متوجہ کیا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما يعلمون، پاک اور مقدس ذات ہے وہ کہ جس نے بنائے جوڑے جوڑے ہر چیز کے، مما تنبت به الارض، جس سے مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، جو اگتا ہے زمین میں سے اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں کہ جن کو انسان کی خبر نہیں۔ ہر چیز کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ انسان کا جوڑا بنایا، مرد کے لیے عورت کو جوڑا بنایا، عورت کو کے لیے مرد کو جوڑا بنایا۔ اسی طرح سے نباتات کے اندر بھی بہت سارے درخت ہیں جن کے مذکر اور مؤنث کی وہ تحقیقات ہو چکی ہے۔ پپیتا وغیرہ ہے، کھجور ہیں، ان کے مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ سبزیوں کے بارے میں بھی سائنس کی جدید تحقیقات آ گئی ہیں، اس کے اوپر مستقل کوششیں اور ریسرچ ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکیر اور تانیث دونوں پیدا کیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی جن کا انسان کو علم نہیں۔ جو انسان جانتا ہے وہ تو اپنے طور پر غور کر ہی سکتا ہے ان چیزوں کے اندر، لیکن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا انسان کو علم نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ جب انسان کی عقل سے پردے ہٹیں گے اور وہ تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہوں گی، تو اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ واقعتاً میرے رب نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور میرے رب نے تمام کی تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے بارے میں فرمایا کہ رات کو ہم نے نشانی بنایا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے رات بھی نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر وہ اندھیرے کے اندر رہ جاتے ہیں۔ اس نظام کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں تو رات آ جاتی ہے۔ انسلخہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھینچ لینا، جیسے کھال اتار دی جاتی ہے کسی چیز کی اور پھر اندر کی جو چیزیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان تاریکی کے اندر چلا جاتا ہے جب ہم دن کو اٹھا لیتے ہیں، دن کو اس سے نکال دیتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور آسمان اپنے ایک مستقر کے اندر، یعنی ایک جو اس کے ٹھہرنے کا مقام ہے، جو جگہ ہے، اس کے اندر وہ مستقل ٹھہرے ہوئے ہیں، جو ہے وہ تیر رہا ہے اور دوڑ رہا ہے۔ تو یہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی نعمتیں بیان فرمانا شروع کی ہیں کہ اب تم غور کر سکتے ہو دن اور رات پر کہ وہ کس طرح سے دن آتا ہے، کس طرح سے رات چلی جاتی ہے، اور اسی طرح سے رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ اور پھر تم غور کرو، سورج آ رہا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے، اور چاند رونما ہو رہا ہے تو سورج چھپ جاتا ہے، اور یہ تمام کے تمام اپنے اپنے مستقر میں ہیں۔ ان کی ہمت نہیں، ان کی طاقت نہیں کہ یہ کسی طرح سے اللہ کے حکم کی سے روگردانی کر سکیں اور کسی طرح سے اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی کر سکیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جو ہے وہ چلا جاتا ہے اپنے مقررہ اور متعینہ راستے پر۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ متعین کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو زبردست ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، انہوں نے طے کیا ہے، انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے سورج کی، تو سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ سورج کی یہ مرضی نہیں ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی اپنے
مستقر سے کہیں اور چلا جائے، یا جو ٹائمنگ اس کو دی گئی ہے اس ٹائمنگ سے ذرہ برابر وہ آگے پیچھے کرے، یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کو ہم نے جو ہے وہ بانٹ دیے ہیں منزلیں، اس کے لیے منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ کر کے آتا ہے ایک جھکی ہوئی شاخ اور جھکی ہوئی ٹہنی کی طرح۔ جس وقت شام کا وقت ہوتا ہے، اور یعنی ایک خاص نوعیت قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ جس طرح سے درخت کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں اور وہ جیسے کمان کی طرح سے وہ بن جاتی ہے، اس طرح سے تو خاص کیفیت قرآن کریم نے چاند کی بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع فرمان ہو کر وہ اپنے جو ہم نے اس کو منزل عطا کی ہے اس منزل کی طرف لوٹتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ سورج کی یہ ہمت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے دن پر۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک پوری سائنس ہے سورج کی اور چاند کی، دن کی اور رات کی۔ اس کے ان سائنسز میں انسان جتنا غور و فکر کر سکتا ہے کرے، خوب ان کے اوپر تدبر کرے کہ جانے کا مطلب کیا ہے، آنے کا مطلب کیا ہے، ان کے مستقر کا کیا مطلب ہے، اور کہاں ان کے ٹھکانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام پہلو ایسے ہیں کہ انسان ان پر غور و فکر کر سکتا ہے، ان کو اپنے مطالعے کا مرکز اور محور بنا سکتا ہے، اور پھر وہ غور کریں کہ قرآن کریم نے جو اسلوب اور جو انداز اختیار کیا ہے، جس طرح سے ان کے بارے میں بتایا ہے، انسان کی عقل کے گوشے اتنے ہی کھلتے چلے جائیں گے، اور اس کے اوپر یہ تمام حقیقتیں منکشف ہوتی چلی جائیں گی، واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ قرآن کریم نے کتنے پہلے ان تمام کی تمام باتوں کو واضح فرمایا، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے چاند کی، سورج کی، رات کی، دن کی ڈیوٹیاں مقرر کی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر ایک اپنے جو دائرہ ہے اس کے اندر وہ پیر رہا ہے، اسی کے اندر ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قرآن کریم نے یہ بات واضح کی کہ سورج اور چاند کے لیے جو آسمان ہے جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے الگ فلک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر و متعین کر رکھا ہے، اس کی خاص حیات اور اس کی خاص کیفیت ہے، وہاں پر یہ موجود ہیں، اور اپنی ڈیوٹی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمہ عائد کی گئی ہے اس کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ آسمانی کچھ نشانیاں ہیں جن کی طرف انسان کی عقل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ کرنے کے لیے یہاں پر یہ مضمون فرمایا۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ یہاں ایک تیسرا مضمون قرآن کریم ذکر کر رہا ہے سمندری چیزوں کے بارے میں، کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو جو ہے وہ ان کی نسلوں کو ہم نے اٹھا لیا فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کے اندر۔ ایسی کشتی جو بھری ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ کشتی کا خود اپنا ایک بوجھ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، پھر اس میں انسان بھر جائیں، انسان اس کے اندر بیٹھ جائیں تو یقیناً اس کے اندر مزید بوجھ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی کنکر اور پتھر پانی کے اندر ڈالا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز، کئی منزلہ عمارتیں، اور موجودہ دور کے اندر طرح طرح کے جہاز وجود میں آ چکے ہیں کہ انسان نہ جانے اپنی کیا کیا ضروریات کی چیزیں اس کے اندر رکھتا ہے، اور پوری بستیوں کے برابر ایک جہاز ہے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک وہ سفر طے کرتا ہے۔ انسان کی تمام ضروریات زندگی اس کے اندر ہوا کرتی ہیں، اور ایک ملک کے دوسرے ملک کے نقل و حمل کا کام وہ انجام دیتا ہے، ایک ملک کے تجارتی سامان وہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں جو لاکھوں لاکھ ٹن سامان اس کے اندر اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے کہ وہ نہ پانی کے اندر غرق ہوتے ہیں، اور انسان کی عقل کے اندر یہ بات آئی کہ وہ کس طرح سے اس کو استعمال کریں، اور تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ خود انسان کو کی وہ حمالی کرتی ہیں، ان کی ذریت، ان کی نسلیں جو ہے اس کے اندر سفر کرتی ہیں، سوار ہوتی ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنایا ہم نے اس جیسی یعنی کشتیوں جیسی اور چیزیں جن میں وہ سوار ہوتے ہیں۔ تو کشتیاں سمندر کی سواری ہیں،
اسی طرح سے جو بری سواریاں ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں. تو یعنی جس میں بھی انسان سفر کرے اس پر انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے. ہوائی جہاز ہے، ٹرینیں ہیں، اور آج کے دور کے اندر جدید ترقی یافتہ ادوار میں اور طرح طرح کی ٹرینیں وجود میں آ چکی ہیں، گاڑیاں وجود کے اندر آ چکی ہیں. بہت بڑی سرعت کے ساتھ انسان اپنے لمبے لمبے اسفار بآسانی طے کر سکتا ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اتفاقاً یہ سب کی سب چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. قرآن کریم اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے سکھایا ہے، یہ ہم نے بتایا ہے. یہ انجینئرنگ اور یہ تمام کی تمام صلاحیتیں ہماری عطا کردہ ہیں، یہ ہماری نعمتیں ہیں اور ہماری نشانیاں ہیں تمہارے لیے. تم اس کے اندر غور کرو، تم اس کے اندر تدبر کرو، تم ان کی تمام چیزوں کے بارے میں سوچو. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو ڈبا دیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ، پھر نہ ان تک کسی تک ان کی فریاد پہنچے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ وہ بچائے جا سکے. اگر سمندر کے درمیان میں کوئی آدمی ہے اور کشتی ڈوب رہی ہو تو کون وہاں پر بچائے گا؟ ظاہر ہے جو خود سمندر کے اندر موجود ہے وہ خود ڈوب رہا ہے تو دوسرے کو تو کیا بچائے گا؟ کبھی اندازہ ہو، آپ لوگ غور کریں، اگر سمندر کے ساحل پر جا کر کھڑے ہو جائیں اور تحد نگاہ پانی پانی نظر آ رہا ہو، خاص قسم کی وحشت ہونے لگتی ہے اس کو دیکھ کر. انسان تصور کرے کہ اگر میں وہاں پہنچ جاؤں تو کس طرح سے بچوں گا. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان میلوں میل کا سفر طے کر رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کر کے جا رہا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، بآسانی جاتا ہے، آتا ہے، سارے کام وہ انجام دیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو غرق کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. غرق ہوتے بھی ہیں، جہاز غرق ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی بچا نہیں پاتا. جن کے مقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے کیا ہے تو ان کو موت وہاں پر آتی ہے. لیکن کوئی بچانے والا، کوئی مددگار وہاں پر مل جائے، ایسا ممکن نہیں. جب اللہ کا فیصلہ اگر ڈبانے کا ہو جائے کوئی بچا نہیں سکتا. الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر ہم اپنی مہربانی سے جو ہے اور ہم اپنی مہربانی سے ایک وقت مقررہ تک ان کا کام چلانے کے لیے ان کو یہ نظام ہم نے عطا کر رکھا ہے. ایک مقررہ وقت تک وہ اس پانی سے، جہازوں سے یہ تمام کے تمام کام لیتے رہیں گے. ایک مقررہ وقت ہے، تب تک کے لیے ہم نے انسانوں کو مہلت دی ہے. اس وقت تک یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہیں. انسان ان ساری کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، نفع کما رہا ہے. ساری کی ساری چیزیں ہماری طرف سے ان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ انسان ہمیشہ ان سے نفع حاصل کرتا رہے گا، بلکہ تمام کی تمام چیزیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور خود انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، انسان خود فوت ہو جائے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک وقت مقررہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سمندری نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں. تو انسان کو ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہیے ان کو کہ بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور جو تم پیچھے چھوڑ کر کے گئے ہو، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اور جو تم آگے بھیج چکے ہوں اس سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری گرفت ہو تو تم اپنے آپ کو بچا بھی نہ پاؤ ایسا. لیکن انسان اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ان کے پاس نہیں آئی مگر وہ ہمیشہ اس سے اعراض کرتے رہے، اس کو ٹلاتے رہیں. نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ساری زندگی کا ہر مرحلہ انسان کے لیے مستقل نشانی ہے جو انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری کی طرف متوجہ کرتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف اس کو ہمیشہ متوجہ کرتی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، یہ نشانیاں، یہ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجود ہیں. لیکن انسان اس کو مستقل ٹلاتا رہتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے تو ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے پھر انسان کو مہلت نہیں دی جاتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. جب ان سے بات کہی جائے کہ جو کچھ ہم نے تم کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ انطعم من لو یشاء اللہ وطعموا، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو خود بخود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں ہو. یعنی یہ ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں انہی کو گمراہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ کر
کہ غریبوں فقیروں محتاجوں کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. ہماری کیا ڈیوٹی اور ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اوپر خرچ کریں؟ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر خرچ کریں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو خود ان کے لیے انتظام کر دیتا. وہ تمام کے تمام مالدار ہوتے, سب کے پاس آسائش و آرام ہوتا, سب کے پاس خوب کھانے کھلانے کے لیے نظم و انتظام ہوتا. اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اس حالت میں رکھے, اسی لیے وہ اس حالت کے اندر ہیں. اس طرح کی بودی اور بوکس باتیں وہ کہتے ہیں, اور ان لوگوں کو جو ان کو اس طرح متوجہ کر رہے ہیں انہیں کو کہتے ہیں کہ تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو. ظاہر ہے کہ یہ انسان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واضح آیات اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اس طرح سے منکر ہو رہا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کہاں ہے, اگر تم سچے ہو تو اس کو لے کر کیا ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, مہلت نہیں دی ہے ان کو, یعنی وہ انتظار نہیں دیکھ رہے مگر صرف ایک چنگھاڑ کا تاخذہم, کہ وہ ان کو آن پکڑے گی, ان کو لے لے گی. وہم یخصمون, اور واپس میں جھگڑ ہی رہے ہوں گے. یعنی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک چنگھاڑ ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی, پکڑ آئے گی, ایک چیخ آئے گی, چنگاڑ آئے گی, یک لخت ان کو ختم کر دے گی, ان کو برباد کر دے گی. اسی کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اور نبی سے کہتے ہیں کہ لاؤ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, ان سے مستقل سوالات کر رہے ہیں. اس حد تک یہ لوگ گزر چکے ہیں, آخرت کے منکر ہیں, ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے, اعتماد ہی نہیں ہے, بلکہ استہزاء کرتے ہیں, نبی کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر قیامت کوئی چیز ہے تو لا کر کے دکھاؤ, قیامت آ جانی چاہیے. ظاہر ہے کہ قیامت آئے گی, یقیناً آئے گی, لیکن اس کا وقت متعین کر رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. قیامت اپنے وقت مقررہ پر آنی ہے اور آ کر کے رہے گی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی ہے, اور قیامت کا ایک وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا. یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے, معاملات کر رہے ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئے گی اور ان کو پکڑ لیا جائے گا. فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ, پھر اس وقت نہ یہ کچھ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکیں گے. انسان اس گمان میں نہ رہے کہ موت آنے سے پہلے میں فلاں وصیت کروں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, گھر والوں کو یہ کہہ دوں گا, میں وصیت کر کے مر جاؤں گا کہ نہیں, موت تو حق ہے, سچی ہے, تم نبی کی بات کو مان لو, دائیوں کی بات کو مان لو, اس طرح کی وصیت کروں گا. جی نہیں, کوئی مہلت انسان کو نہیں دی جائے گی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے گا, موت کا وقت جب آ جائے گا, پھر انسان کو کسی طرح کا موقع نہیں ملے گا. وصیت ایک خاص, جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت تو بہت ہی اہم ترین بات, اپنی زندگی کا نچوڑ اور بالکل ایسی بات جو اس کی آنے والی نسلوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو سکتی ہے اس کی نگاہ میں, وہ بیان کرتا ہے. اس کو وصیت کہتے ہیں. قرآن کریم نے یہاں پر اسی لفظ کو اس طور پر استعمال کیا کہ پھر وہ کتنی اہم سے اہم ترین بات بھی اگر اپنی نسلوں تک پہنچانا چاہے گا نہیں پہنچا سکتا, اس کو کوئی مہلت اور کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب موت آئے گی تو انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.